بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کچھ دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہوں، اور آج وہ دن ہے، اور وہ دن اپنے ساتھ ایک ایسی رات لیے ہوئے ہے جس کے بارے میں زیادہ تر کا گمان یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں رات ہمارے سامنے موجود ہے۔ لیلۃ القدر خواہ وہ 21ویں شب ہو، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ڈھونڈو، اب وہ کوئی سی رات بھی ہو۔ آج آپ کے سامنے لیلۃ القدر کے ایسے فضائل، لیلۃ القدر کی ایسی باتیں رکھوں گا کہ جو شاید نہ پہلے اس زاویے سے بتائی گئی ہوں، نہ ایسے زاویے سے آپ نے پہلے کبھی دیکھی اور سنی ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، لیلۃ القدر یہ قدر والی رات ہے کیا؟ ذرا غور چاہوں گا سورہ قدر پر ہی۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اس کی قدر کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن جیسی عظیم ترین کتاب اس عظیم ترین امت کے لیے، کائنات کے عظیم ترین پیغمبر پر اس رات میں نازل ہوئی، اس لیے یہ ہے قدر والی رات، مقدر والی رات۔ دوسری اہمیت دیکھیے اس کی کہ پوری کی پوری سورت سورہ قدر قرآن مجید کے 30ویں پارے میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ پھر تیسری بات، اللہ نے اس قدر اس کی اہمیت رکھی کہ خود سوالیہ انداز اپنایا ایمان والوں سے پوچھنے کے لیے کہ کیا تمہیں اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا سمجھ کے اس کی قدر و منزلت کیا ہے رات کی؟ پھر جواب دیتے ہوئے پھر دیکھیے قدر کیا بتائی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، کم از کم 83-84 سال سے بہتر ہے یہ اکیلی رات اگر مل جائے۔ اور پھر اس کی اہمیت، فرشتوں کا نزول اللہ کی برکتیں لیے ہوئے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ پھر اس کی فضیلت کہ سلامتی بھری رات، سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر ہونے تک یہ رات سلامتی ہی سلامتی۔ یہ تو اس کی قدر و منزلت ہے۔ دوسری جگہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بابرکت رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اس میں فیصلے ہوتے ہیں امور کے۔ اب اتنی قدر و منزلت اور اتنی برکتوں والی رات، اس کی کوئی نشانیاں کیا ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم پہچان سکیں کہ ان تاک راتوں میں کیا ہم نے جو عبادت کی اس میں ہمیں وہ تاک رات ملی جسے لیلۃ القدر کہہ سکیں؟ تو اس کی کچھ نشانیاں بھی بعض روایات میں آئی ہیں۔ بعض صحابہ سے حضرت عبداللہ بن صامت فرمایا کرتے تھے کہ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی، معتدل موسم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو دن آتا ہے اس میں سورج نکلتا ہے لیکن اس کی تپش تیز نہیں ہوتی، اس کی روشنی
تیز ہو لیکن اس میں گرمی حدت محسوس نہیں ہوگی، تو اور وہ رات بڑی پر نور رات محسوس ہوگی اور عبادت کے اندر خشوع و خضوع خود دل چاہے گا کہ زیادہ اختیار کیا جائے۔ اچھا، اگر یہ رات مل جائے، اگر یہ رات ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم وہ قدر و منزلت پانے کی کوشش میں لگ جائیں تو اس کا اجر کیا ملے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ثواب کی نیت سے کیا، اس کے تمام پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس معافی کو حاصل کرنے کے لیے، اس قدر کو پانے کے لیے اعمال کون سے کریں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ اس رات کی قدر و منزلت قرآن کی خاطر ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، تو قرآن ہی کی تلاوت کا بندوبست کیجئے، چاہے وہ قرآن کی قرات اور تلاوت ہو، چاہے وہ نماز کی صورت میں قرآن مجید کا پڑھا جانا ہو، اہتمام کیجئے اس بات کا۔ پھر اس رات کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو اس میں اپنے لیے اور اپنوں کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے دعائیں کیجیے۔ اور کیسا حسین اتفاق ہے کہ آج ایک اور دن ہے جسے دنیا مدرس ڈے کے نام سے جانتی ہے، مدرس ڈے کے نام سے پکارتی اور مناتی ہے۔ اگر اسے مدرس ڈے قرار دے بھی دیا جائے تو کیسا حسین یہ دن اور رات ہمیں میسر کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہوں، تو اپنے پاس موجود والدین کے لیے یا اپنے بچھڑ جانے والے والدین کے لیے اس رات میں دعائیں کیجیے کہ اس سے بہتر تحفہ اپنے بچھڑ جانے والے والدین کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اللہ سے بخشش مانگیے کہ وہ معاف فرماتا ہے گناہوں کو اس رات کو۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دوں کہ ایک دعا کو معمول بنائیے تاک راتوں میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اگر مجھے یہ رات ملے تو میں کیا مانگوں، تو آپ نے دعا سکھائی کہ دعا کرتی رہا کر، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ سب باتیں مد نظر رکھیے، اس رات کی عظمت، قدر و قیمت اور برکتوں کو سمیٹیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے راحتیں ڈھونڈتے رہیے اور آسانیاں پیدا کرتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔